حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تابناک زندگیاں۔ صحابی سے مراد صحابی اصطلاحاً صحابی سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، زیارت ہی کی حالت میں رہا ہو اور ایمان کی حالت میں رہا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کا دیدار کیا، نبی کی صحبت اختیار کی، نبی کے ساتھ کچھ وقت یا زیادہ وقت یا کم وقت رہے اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی یہ وہ ساتھی اور رفیق ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھوں سے اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور اسی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ محمد عربی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان صحابیوں کی ایک یا ایک سے زائد صحابی کی ملاقات، زیارت ہوئی ہو، ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، انہیں صحابی کہا جاتا ہے، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ مطلب لفظ صحابی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لفظ کے معنی صحابی کا اصل مطلب ساتھی، کمپینین، رفیق، دوست کے ہیں، لیکن اسلامی اصطلاح میں، اسلامی ٹرمینالوجی میں یہ ایک خاص مقام، یہ صحابی کا مقام ایک خاص مقام ہے، ایک خاص نام ہے، ایک خاص ایٹریبیوٹ ہے۔ صحابی لفظ واحد ہے، صحابی کی جمع صحابہ ہے، یہ مذکر ہے۔ صحابی مذکر کے معنوں میں یعنی مرد کے معنوں میں، میل کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ مذکر کے لیے صحابی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جبکہ مؤنث واحد یعنی فیمیل صحابی اگر مؤنث میں ہو، مؤنث واحد کے لیے صحابیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور صحابیہ یعنی خاتون صحابی، لڑکی صحابی، فیمیل صحابیہ، اور جمع کے لیے، مؤنث کے لیے جو جمع ہے وہ جمع کے لیے صحابیات یعنی مور دین ون کمپینین ان وومن جینڈر، ان کو کہتے ہیں صحابیات۔ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جمع کے معنوں میں مؤنث کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو آخری اور فائنل کتاب ہے، قرآن مجید میں مقام صحابہ کرام کے بارے میں اور ان کی حیثیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کی منتخب کردہ ایک جماعت ہیں۔ ان کی صفات کا تذکرہ گزشتہ نبیوں کی کتابوں میں یعنی تورات میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، انجیل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضی عنہ، اللہ نے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ اس میں عشرہ مبشرہ ہے، اس میں غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہیں، اس میں
مختلف مواقع پہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات اور صحابہ اکرام کے بارے میں دنیا ہی میں ان کے جیتے جی جنت کی نوید، جنت کی خوشخبری، گلیڈ ٹائڈنگ انہیں سنا دی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ اکرام کی مدح اور ثنا کی گئی ہے، ان کی تعریفیں کی گئی ہیں اور ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ امت کو یعنی امت مسلمہ ہم سب کو قیامت تک آنے والی امت کو صحابیوں کے ادب اور احترام اور ان کی اقتداء کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ویسے تو ادب و احترام، اخلاق و رویہ بہتر سب سے آپ کو رکھنا ہے۔ کسی سے بھی اگر بد اخلاقی سے ہم پیش آئیں گے تو ہماری عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ، اطاعت رسول کے ساتھ، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے مطابق ہم نے صحابہ اکرام کا احترام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کے مطابق ہم نے صحابہ اکرام کی عزت کرنا ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی درجہ اول، درجہ دویم، درجہ سویم، درجہ چہارم ایسے ہے، جیسے صحابہ میں، غیروں میں، باہر کے مردوں میں سب سے زیادہ بڑا رفیق دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ہے، اور بی بی میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور اہل البیت میں سب ہیں، یعنی فاطمہ میری دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبش ایسے ہی فرماتے ہیں، علی، فاطمہ، حسین، حسن، حسین، یہ سب اہل البیت ہیں، ان کا احترام ہم مسلمانوں پر لازم ہے، خصوصاً جو مومن بننا چاہتا ہے ان پر لازم ہے صحابہ اکرام کی بے عزتی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہم نہ لڑیں، اس لیے کہ لڑنے کا حکم، جھگڑنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ عوام ہیں، آپ عوامی انداز میں پرامن طریقے سے رہیں، کیونکہ اسلام سلامتی، سکون، اخوت، بھائی چارگی، دوستی، محبت کا پیغام ہمیں دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کا ادب اور احترام اور ان کی عزت و وقار کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی کو برا کہنے پر سخت وعید بھی فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان سے بغض یعنی صحابہ سے محبت یہ رسول سے محبت ہے، صحابہ سے محبت اللہ سے محبت ہے، صحابہ سے محبت اسلام سے محبت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے سامنے قرآن اترا، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتا تھا تو یہی صحابہ لکھا کرتے تھے۔ ان سے صحابہ اکرام سے اگر کوئی بغض کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض قرار پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے لیے کہا ہے، یہ میرے عہد کے مسلمان بہترین مسلمان ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے عہد کے مسلمان یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے زمین پر چلتے پھرتے تھے، صحابیوں کے درمیان حاضر تھے، میرے عہد انہوں نے فرمایا، میرے عہد، میرے زمانے، میرے دور، میرے ٹائم کے مسلمان بہترین مسلمان ہیں۔ یعنی اس وقت کون مسلمان تھے؟ صحابہ اکرام، جنہوں نے ایمان کی حالت میں
زندگی بسر کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی، ان کی تربیت میں رہیں، اور اسی حالت میں جن کی موت آئی وہ مر گئے، یعنی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عہد کے مسلمان بہترین مسلمان ہیں، پھر ان کے بعد آنے والے، 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 یعنی صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آگے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو وہ ان ایک مد بلکہ اس کے نصف خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی صحابہ اکرام نے جو مٹھی بھر گندم، چاول، اناج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا، وہ مٹھی بھر اناج یا جو بھی کچھ عطیہ دیا لا کر سامنے رکھ دیا، اس کا مقابلہ آج کے مسلمان اگر احد کے برابر، یہ پہاڑ کا نام ہے جبل احد، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو بھی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کا ہم نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا، سورہ الق۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے صحابہ اکرام کے لیے، الکتاب یعنی قرآن مجید کے پہلے وارث بال یقین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے، جن کے بارے میں آیت مبارکہ گواہی دیتی ہے وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ پھر بعض مقامات پر ان منتخب بندوں کو سلام خداوندی سے بھی نوازا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ تعریفات سب اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو ان بندوں پر، اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے۔ قل الحمد للہ والسلام علی عباد الذی اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تعریفات سب اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اور سفیان ثوری سے روایت ہے، اس آیت میں منتخب بندوں سے مراد صحابہ رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون؟ ان کے صحابہ ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ صحابہ اکرام کافروں کے مقابلے میں سخت اور اپنوں کے ساتھ نرم، خوشگوار رویہ، رحم دلی۔ تم انہیں
देखोगे کہ کبھی رکوع میں ہیں، نماز میں ایک رکن رکوع ہے، کبھی وہ دیکھو گے کہ وہ رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں، عرض یہ کہ اللہ کے فضل کرم سے اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے رہتے ہیں یہ صحابہ اکرام، ان کی علامت سجدہ کے اثر سے ان کے چہروں پر یعنی پیشانی پر نمایاں ہیں نشان، یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو اولڈ ٹیسٹامنٹ موسیٰ علیہ السلام نے جو کتاب لایا تورات میں موجود ہے، سورہ الخ میں ہے اور قرآن کی اور سورہ فتح میں، اور آگے چل کر کے دیکھیے کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور مہاجرین یعنی مکہ والے کو مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ والے کو، مدینہ کے صحابیوں کو انصار کہتے ہیں یعنی میزبان، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانا علیہ واصحابی، میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین میں کامیابی کے لیے میری اور میرے صحابہ کی اطاعت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت عطا فرمائی، یہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت عطا فرمائی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، کفر اور فسق، گناہ کبیرہ، عصیان، گناہ صغیرہ سے تم کو نفرت عطا کی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے انعام و اکرام سے راہ راست پر آئے ہیں۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کو اپنے فیض غیب سے مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین اسلام پر قائم رہنے کی پوری زندگی نبی کی اطاعت صحابہ کی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔